بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 11واں درس ہے جس کا موضوع ایمان اور عہد و پیمان پر عمل ہے۔ ایمان کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان کا اپنا ذاتی مفاد محفوظ ہو وہاں وہ مومن بن جائے، اور جہاں ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے اس کا کوئی ظاہری نقصان ہوتا ہو تو وہاں سے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر چپکی ہوئی ایک چیز ہے، یہوتونہ ما درت معایشہم، اور اس وقت تک یہ دین کا ساتھ دیتے ہیں کہ جب دین ان کی معاش کو سہارا دیتا ہے، اور اس وقت تک اس کا دفاع کرتے ہیں۔ فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب دین آزمائشیں اور قربانیاں مانگتا ہے تو اس وقت دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ حقیقی مومن دین کے ہر معاملے اور دین کے ہر اصول پر اپنے اندر ایک احساس ذمہ داری رکھتا ہے۔ وہ کسی مقام پر بھی چاہے جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے، وہ ایمان کے عملی تقاضوں سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے اسے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم دین خدا کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اور پھر قرآن ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان لانے والو، یعنی تم صرف یہ نہ کہو کہ میں بس مومن بن گیا ہوں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے اور ان کے قدموں پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ تمہیں یہ کہے گا کہ تم بہترین مومن ہو، بس تم نے اظہار کر دیا، تم نے دعویٰ کر دیا، لیکن وہ تمہیں بہت ساری جگہوں پر آ کر ایمان کے تقاضوں سے روک دے گا۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنی تن آسانی کی وجہ سے اسلام کی ان تعلیمات کو انجام دیتے ہیں جن میں زحمت اور نقصان بہت کم ہوتا ہے۔ مثلا جب دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فریضے کو انجام دینے سے نقصان ہوتا ہے تو اس فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہم تاریخی مثال اگر لیں کہ کربلا میں بہت سارے لوگ جو جانتے تھے کہ حسین ابن علی حق پر ہیں، ان کا راستہ حق ہے، ان کا فریضہ حق ہے، لیکن پھر بھی اس فریضے کی ادائیگی میں امام وقت کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے تاریخ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ 61 ہجری میں حقیقی مومن اور مسلمان وہی تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ تمام فرائض کی بجا آوری میں شریک عمل تھے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان صرف زبان اور دل میں باقی ہے، یا ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق ہیں؟ کیا ہم دین کے ہر جز میں پورے کے پورے شامل ہیں، یعنی ہماری زندگی کے اندر پورے کا پورا دین حاکم ہو چکا ہے، یا ہم صرف ابھی تک انہی چیزوں کو اپناتے ہیں جو ہمارے فائدے میں ہیں؟ یاد رکھیں کہ حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو امتحان میں بھی نہ ٹوٹے اور جو قربانی کا متقاضی ہو تو انسان پیچھے بھی نہ ہٹے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن نے بھی یہ واضح کر دیا کہ دین کے ساتھ مکمل عہد و پیمان کے ساتھ ہی چل سکتے ہو، اور اسی کے اندر انسان کی نجات ہے، اور یہی راستہ قرب الہی تک پہنچاتا ہے۔ تو آج سے خود سے یہ سوال کریں کہ میرا ایمان صرف دعویٰ ہے یا دعوے کے ساتھ عہد و پیمان پر عمل بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ایمان کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق دے کہ جو ہمیں متحرک رکھے، ہمیں دین کے تمام واجبات، فرائض، احکامات انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔